السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، قرآن کریم کی پھر ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ کا سبق میم ساکن کے جو دو قاعدے ہم نے پڑھے، اظہار شفوی اور اخفاء شفوی، آپ نے وہ اچھے سے یاد کر لیے ہوں گے، اس کی مشق بھی کر لی ہوں گی۔ اگر کسی نے ابھی تک وہ دو قاعدے یاد نہیں کیے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے اظہار شفوی کا قاعدہ پھر اخفاء شفوی کا قاعدہ یاد کرے، پھر اس آج کے سبق کو دیکھے اور آج کے سبق کو یاد کرے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں میم ساکن کا قاعدہ نمبر 3، جسے ادغام شفوی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نورانی قاعدے میں دیکھ لیجئے ادغام شفوی کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے، وہ فارمولا اور قاعدہ کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ دیکھیے، ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہ ہے ادغام شفوی کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام عربی زبان میں کہتے ہیں ملانے کو۔ اگر میم ساکن کے بعد دوسرا میم آئے تو یہاں پر میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے اس کو ادغام شفوی کہا جاتا ہے۔ یعنی چونکہ میم یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور میم کو میم سے ملانا ہے، اس لیے اس کو ادغام کہتے ہیں، اور ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس کو شفوی کہتے ہیں۔ تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے گا۔ تو آپ اس قاعدے کو اچھے سے سمجھے۔ چلو دیکھیے مثالیں دیکھتے ہیں، اس ایگزامپل کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، الیکم مرسلون، الیکم، میم ساکن کے بعد میم آئی ہے اس لیے ادغام شفوی ہوگا۔ میم ساکن کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے الیکم مرسلون، اس طرح سے۔ اب یہاں پر غور کیجئے، ادغام شفوی کی جو تعریف، جو ڈیفینیشن ہم نے پڑھی ہے، وہ یہاں پر مکمل طور سے پائی جا رہی ہیں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہوئی ہیں، اور ہم نے قاعدے میں پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آئے تو میم کو میم سے ملا دیں گے اور دونوں کو ایک کر کے گننے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، الیکم مرسلون، اس طرح سے۔ آگے کی مثال دیکھیے، لہم ما یشاؤون، لہم ما یشاؤون، لہم، میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے اس لیے ادغام شفوی ہوگا۔ میم ساکن کو دوسری میم کے ساتھ ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے لہم ما یشاؤون۔ یشاؤون میں یہ کون سا مد ہے؟ آپ ذرا کمنٹ کر کے مجھ کو بتائیں۔ ہم نے پیچھے مد کی تختی پڑھی ہے، یہ یہاں پر مد متصل ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو آپ کو جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں صرف اسی قاعدے کی رعایت نہیں کرنی ہے، بلکہ جو قاعدے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اب ان قاعدوں کو ذہن میں رکھنا ہے، اور جہاں پر بھی ہم کوئی عربی کا لفظ پڑھے، کوئی عربی کی عبارت پڑھے تو ان قاعدوں کا ہمیں لحاظ آگے بھی کتاب میں رکھنا ہے، تبھی جا کر وہ قاعدے یاد ہوں گے۔ ورنہ جس قاعدے کے آپ تختے پڑھ رہے ہیں اس کی تو آپ رعایت کر رہے ہیں، اور جو قاعدے پیچھے پڑھے ہیں اس کو آپ بھول جائیں گے تو پھر پڑھ کر فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے کی مثال دیکھیے، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم، میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے اس لیے ادغام شفوی ہوگا۔ میم ساکن کو دوسری میم کے ساتھ ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے فی قلوبہم مرض، تو گنہ کریں گے میم کو میم کے ساتھ ملا کر۔ ادغام کہتے ہی ہیں ملانے کو۔ آخری مثال دیکھیے، فہم معرضون، فہم معرضون، فہم، میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے اس لیے ادغام شفوی ہوگا۔ میم ساکن کو دوسری میم کے ساتھ ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے فہم معرضون۔ یہ ہو گیا ہمارا ادغام شفوی کا قاعدہ۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے تھے، نمبر 1 اظہار شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، اور نمبر 3 ادغام شفوی۔ اور الحمدللہ تینوں قاعدے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، تینوں قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان تینوں قاعدوں کو اچھے سے یاد کریں۔ یہ تینوں قاعدے میں نے الگ الگ اس لیے ریکارڈ کیے، الگ الگ سبق میں اس لیے اس کو آپ کو میں نے پڑھایا تاکہ آپ کے سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہو، اس لیے میں نے اس کو الگ الگ کر کے پڑھایا، ورنہ ایک دن میں بھی یہ تینوں قاعدے ریکارڈ کیے جا سکتے تھے۔
آپ ان قواعد کو اچھے سے سمجھیں اور اس کی مثالیں آپ قرآن کریم میں تلاش کریں، تاکہ پھر آپ کے لیے اس کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا آسان ہو۔ ورنہ جہاں پر ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہاں تو قاعدہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر قرآن میں تلاش کرنے کی عادت نہیں ہوں گی تو پھر بعد میں جب قرآن پڑھیں گے تو یہ قاعدہ ذہن میں نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ ابھی سے قرآن کریم میں جو بھی قاعدہ آپ نورانی قاعدے میں پڑھے فوراً اس کو قرآن کریم میں تلاش کریں اور اس کو اسی کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ پھر ہم ایک نئی کلاس کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔